پہاڑی پر کالے رنگ کی غار ہو، گفا ہو، اس میں کالے رنگ کی مٹی ہو، اس کالی مٹی میں کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہو، میرا مولا اس چینٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اور صرف چینٹی کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ اس چینٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے کہ اسی مٹی میں چینٹی کو روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا۔ فرمایا یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، دنیا سے کٹ کٹا کر ایک کمرے میں تنہا اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، پہلی نظر میں اس کو دل دے بیٹھی۔ اب بڑے جال پھینکے لیکن وہ بنی اسرائیل کا ولی، بنی اسرائیل کا عابد اس کے چکر میں نہیں آیا۔ آخر کار اس نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس، یا اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ پھنس گیا، آپ چل کر مسئلہ حل کر دیں۔ اس نے انکار کیا، اس نے بڑے ہاتھ پیر جوڑے، آخر چل پڑا، دیندار تھا، نیک تھا۔ اس کو لا کر اس عورت نے کمرے میں بٹھایا، کمرے میں بٹھانے کے بعد خود اندر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ فاحشہ عورت کمرے میں آئی، کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر لیا گیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی، ایک انگلی سے بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک بت موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے اس ولی کو، اس عابد کو، وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ میں نے تجھے یہاں کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے یہاں اظہار محبت کے لیے بلایا۔ ایک مرتبہ تیری گلی سے گزر ہوا، اچانک تیرے چہرے پر نظر پڑی، ایسی نظر پڑی کہ میں تجھے دل دے بیٹھی۔ بہت دنوں سے میں انتظار میں تھی کہ تو ملے تو میں محبت کا اظہار کروں، تجھے پرپوز کروں، لیکن موقع نہ ملا، تو اس بہانے سے آج میں نے تجھے بلایا۔ بنی اسرائیل کے ولی نے سنا تو کانپ گیا، اس نے فوراً کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، دروازہ کھولو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو آئے اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گے ہماری مرضی سے، جب تک ہم نہ چاہیں تم جا نہیں سکتے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہارے سامنے تین آپشن رکھتی ہوں، تین چیزیں رکھتی ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک سودا قبول کر لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ اس عورت نے کہا کہ اس بچے کا قتل کر دو، اس بچے کا قتل کرو۔ اس عابد نے کہا بے قصور بچے کا قتل کروں، اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں قتل کرنے والا نہیں، تو چاہے جو کر۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو بت رکھا ہے اس بت کا سجدہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے سوا کبھی کسی کا سجدہ نہیں کیا، اس کا سجدہ کیوں کروں؟ میں شرک نہیں کر سکتا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی جگہ پر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ تو صحبت کر، اس نے انکار کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، بہرحال بت کے سجدے کا انکار کیا، بچے کے قتل کا انکار کیا۔ عورت نے کہا تیسرا راستہ تیرے پاس یہ ہے کہ تو شراب پی لے، میں تجھے جانے دوں۔ اب اس نے تینوں کو سامنے رکھ کر جج کیا کہ تینوں میں سب سے کمتر گناہ کون سا؟ اس نے کہا چلو شراب پی لیتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، شراب پی لیتے ہیں، کم سے کم باہر جانے تو مل جائے گا، توبہ کر لیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے ایک شراب کا پیالہ لیا، ہونٹوں سے لگایا، اب جیسے اس نے آنکھ بند کر کے شراب کے قطرے حلق کے نیچے اتارے، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ چند قطرے پینے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں شراب کی محبت پیدا کی، اسے مزہ آیا۔ اس نے کہا آج تک میں نے شراب نہیں پی تھی، ہمیشہ سے میں نے اس کو برا سمجھا تھا، لیکن آج جب پہلی بار پیا تو پتا چلا کہ اس کی لذت کیا ہے۔ اب ایک پیالہ پینے پر بھی توبہ ہے، دو پیالہ پینے پر بھی توبہ ہے، ایک پیالہ تو پی لیا، ایک اور پلا دے، توبہ کرنا ہی ہے تو چلو دو پیالے پی کر توبہ کر لیں گے۔ اس عورت نے ایک پیالہ اور بھر کر دے دیا، اس نے کہا دو پر بھی توبہ ہے اور تین پر بھی توبہ ہے، لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ اس طرح سے وہ شراب پیتا رہا،
اب جب شراب پینے لگا، نشہ چڑھ گیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، تو اس عورت کے قریب پہنچتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ابھی تیرے میرے علاوہ اس کمرے کے اندر یہ بچہ بھی موجود ہے، اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے اس بچے کو راستے سے ہٹا دے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ شراب کے نشے میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے بچے کا قتل کر دیا۔ بچے کا قتل کرنے کے بعد رات حالت نشہ میں اس عورت کے ساتھ گزارتا ہے۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا حضور نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ اس نے اس کو سب سے کم سمجھا تھا، لیکن آخر میں سب سے زیادہ یہی نکلا۔ ہوش میں تھا تو جن برائیوں کو برا جانتا تھا، شراب پینے کے بعد عقل پر ایسے پردے پڑے کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آج ایک بتائیے، شرابی کیا صحیح طور پر اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے؟ شرابی صحیح طور پر اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جنہیں نشاور چیزوں کی لت پڑ جائے، جانتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب دن بھر آٹو چلانے کے بعد، دن بھر سبزی بیچنے کے بعد، دن بھر یہاں وہاں دھندا اور ٹھیلا لگانے کے بعد 200-300 روپے ملتے ہیں، تو 300 روپے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے ماں کی دوائیوں کا خیال نہیں رہتا، اسے گھر کے راشن کا خیال نہیں رہتا، اسے بچوں کی فیس کا خیال نہیں رہتا، اسے کھانستی ہوئی بوڑھی ماں اور تڑپتے ہوئے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رہتا۔ جیسے ہی ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، اسے شراب کی بوتل یاد آتی ہے، اسے اپنا نشہ یاد آتا ہے، اور فوراً بھاگتے ہیں اپنے نشے کے لیے، فوراً بھاگتے ہیں اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ایسی بات عرض کرنے چلا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک شرابی اپنی بیوی اور ماں کے فرق کو بھول جاتا ہے، ایک شرابی اپنی بیوی اور بیٹی کے فرق کو بھول جاتا ہے، ایک شرابی اپنے بیٹے اور باپ کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ ہم نے کئی شرابی ایسے دیکھے ہیں، جب نشہ کر کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اپنے گھر تک تو نہیں پہنچتے ہیں، کسی نالی کے قریب پڑے ہوتے ہیں منہ کے بل۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، 22-23 سال کی لڑکی ساتھ میں تھی۔ مفتی صاحب سے آ کر کہتی، حضرت میری یہ جو بیٹی ہے اس کا شوہر کھو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے، اس کے شوہر کا پتہ نہیں چلتا، آپ مجھے اجازت دیں، آپ فتویٰ دے دیں تاکہ میں اس کا کہیں اور نکاح کرا دوں۔ مفتی صاحب نے کہا ایسے نکاح نہیں ہوتا، اگر اس کا شوہر 6 مہینے سے لاپتہ ہے، آپ ایک کام کرو، مجھے پتہ لکھا دو، فون نمبر لکھا دو، ہم تحقیق کریں گے، ہم اپنے اعتبار سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس نے سب کچھ لکھا دیا، چلی گئی۔ 15-20 دن کے بعد واپس آئی، آ کر کہتی حضرت فتویٰ تیار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ایسے فتویٰ نہیں ملتا، آپ کو کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا، ابھی ہم اس کا پتہ کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ گئی اور 1 مہینے کے بعد واپس آئی، کہا حضرت اب میں اس کا نکاح کرا سکتی ہوں؟ مفتی صاحب نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میں نے اخباروں میں خبر ڈالی ہے، ابھی اخبار میں اس کا پتہ ڈالا ہے، اس کی تصویر ڈالا ہے، ابھی تھوڑا انتظار کرو، اس کا پتہ چلنے دو۔ اللہ اکبر! آخرکار اس عورت سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا حضرت 8 مہینے سے خامخواہ چکر کھلاتے ہو، آپ کو ایک فتویٰ لکھ کر دینے میں تکلیف کیا ہے؟ آخر فتویٰ کیوں نہیں دیتے تاکہ میں اس کا کہیں نکاح کرا دوں؟ تو جانتے ہو مفتی صاحب نے کہا برا مت مانیے گا، آپ کو آپ کی بیٹی کیا پہاڑ ہو گئی ہے؟ آپ سے آپ کی بیٹی پالی نہیں جاتی، شوہر کھو گیا ہے تو نکاح کرانے کے لیے پریشان ہو، اگر شوہر مر گیا ہوتا تو کیا کرتی؟ اس کو اپنے گھر میں رکھ کر پالتی کہ نہیں پالتی؟ آخر اتنی جلدی کیا ہے شادی کرانے کی؟ تو جانتے ہو اس عورت نے روتے روتے کہا دراصل بات یہ ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے بہن کی بیٹی ہے، میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، اب اس کا شوہر کھو گیا، اس کے سسرال والوں نے مائکے بھیج دیا، اب مائکے میں صرف یہ رہتی ہے اور اس کا باپ رہتا ہے، ان 2 کے علاوہ گھر میں تیسرا کوئی نہیں ہے، اور اس کا باپ جو ہے میری بہن کے انتقال کے بعد شراب پینے لگا، اس کا باپ شراب کا عادی بن چکا ہے، جب رات کے 11-12 بجے شراب پی کر آتا ہے، آنے کے بعد اپنی اسی بیٹی پر وہ گندی نظریں ڈالتا ہے، اور یہ میری بھانجی جو ہے رات بھر اپنے باپ کے ڈر سے بیٹھی رہتی ہے بستر پر، یہ سو نہیں پاتی ہے کہ اس کو اس بات کا خطرہ ہے اگر کسی رات میری آنکھ لگ جائے تو کہیں میرا باپ شراب کے نشے میں میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ فتویٰ لکھ دیں تاکہ میں اس کا نکاح کہیں اور کرا دوں، اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سناتا ہوں، یہ ایک ریئل انسیڈنٹ ہے جو ایک مفتی صاحب کے ساتھ پیش
آیا ہے. آپ سوچیں کہ ماحول کیسا ہے. اللہ اکبر. ایک شرابی باپ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے, ایک شرابی بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے, ایک شرابی ماموں سے چاچا سے بھانجی بھتیجی محفوظ نہیں ہے, تو اس شرابی سے اڑوس پڑوس کی بچیاں کیا خاک محفوظ ہوں گی. جو شرابی شراب پینے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق بھول جاتا ہو, اپنی ماں اور بیوی میں فرق بھول جاتا ہو, وہ شرابی اپنے ماں باپ کا کب حق ادا کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا کب حق ادا کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ بھی یاد رکھیں, اگر باپ شراب پینے والا ہوگا, اپنے بیٹے کو کس منہ سے شراب پینے سے وہ منع کرے گا. اگر اس کا جوان بیٹا بھی بیئر پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی سگریٹ پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی حقہ پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی گٹکا اور زردہ کھانا شروع کر دے گا, تو شرابی باپ کس منہ سے اپنے بیٹے کو منع کرے گا. اگر وہ روکنا چاہے گا تو بیٹا اسے جواب دے گا, مجھے سکھانے مت چلو, تم کتنے نیک آدمی ہو میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں, تم کتنے اچھے ہو مجھے دین سکھاتے ہو میں یہ جانتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جب میں رات کو بامبے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں اور وہاں 4-5 ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے حقہ پی رہے ہوتے ہیں, 45 سال 52 سال 55 سال حقہ پی رہے, رات بھر 3 بج رہے 4 بج رہے, تو اس وقت دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ راتوں کو آوارہ گردی کرنے والوں, جب تمہارے 18 20 22 سال کے جوان بیٹے یوں ہی لکھے گری کریں گے تو کس منہ سے انہیں روکو گے, کس منہ سے کہو گے؟ تو کہیں گے کہ ابا ہمیں مت سکھاؤ, ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے رات بھر آپ بھی گھر سے غائب رہتے تھے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اخبار میں نے خبر پڑھی تھی بہت سالوں پہلے, ایک جوان بیٹے نے اپنی 62-63 سال کی بوڑھی ماں کا مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کیا کیا؟ ماں کا قتل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور شراب کے اڈے میں جا کر بیٹھ گیا. پولیس والوں کو جب خبر چلی, اڑوسیوں پڑوسیوں سے, اور تلاش کرنے کے لیے نکلے, شراب کے اڈے میں نشے کی حالت میں اس کو گرفتار کیا, لے کر آئے, رات بھر مارا پیٹا. صبح جب نشہ اترا تو اس سے پوچھا کہ ارے ظالم, آخر اتنی بوڑھی ماں کو تو نے مارا تو کیوں مارا؟ تو کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, میری ماں نے مجھے بہت لاڑ پیار سے پالا, اور ماں کے لاڑ پیار میں نہ پڑھ سکا, نہ کچھ ہنر سیکھ سکا, نہ کوئی نوکری کر سکا. ماں دوسروں کی چولہا چوکی کرتی تھی, جو ہے گھر کے کوڑے کرکٹ صاف کرتی تھی, اترے ہوئے کپڑے اور جھوٹے برتن دھوتی تھی, مجھے پالتی تھی. ماں کے لاڑ پیار میں مفت بیٹھے بیٹھے جب کھانے کو ملا تو آوارہ دوستوں سے دوستی ہو گئی. اس چکر میں چند دوست شرابی مل گئے, شراب کی عادت پڑ گئی. شروع میں ماں سے بہانے کر کے پیسے لے جاتا تھا, خود بھی پیتا تھا, دوستوں کو بھی پلاتا تھا. پھر جب ماں کو پتا چلا تو ماں نے پیسے دینے بند کیے. میں بہانے کر کے لے جاتا, جھوٹ بول کر لے جاتا, کبھی چرا کر لے جاتا, اپنا شوق پورا کرتا تھا. ماں کے پیسے چرا کر, چھین کر, کبھی دھمکا کر, کبھی ڈرا کر. لیکن کل رات ایسا ہوا کہ میری ماں بضد تھی. میری ماں نے کہا آج تو چاہے جو بھی کر لے میں تجھے پیسہ نہیں دوں گی, روزانہ پیسے دیتی ہوں, تو شراب پی کے آتا ہے, آج میں پیسہ دینے والی نہیں. اور مجھے نشہ سوار تھا شراب کا, مجھے پینا تھا. میں نے بار بار ماں سے اصرار کیا, دے دے, تھوڑا سا پیوں گا, زیادہ مت دے, تھوڑا پیسہ دے دے. لیکن ماں سننے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ بات یہاں تک بڑھی, ماں نے کہا آج تو مجھے مار ڈالے تو بھی پیسہ نہیں دوں گی. جب ماں نے کہا مار ڈالے گا تو بھی پیسہ نہیں دوں گی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب تو جیتے جی نہیں دے گی, اب مر کر ہی پیسہ دے گی. میں کچن میں گیا, چاقو لے کر آیا, میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا. اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی اس میں سے ضرورت کے مطابق لیا اور لے جا کر میں نے شراب خریدی اور شراب پینے لگا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آپ سوچیں شراب جو ہے ایک آدمی کو لت پڑ جائے تو شراب ماں باپ سے زیادہ اس کے لیے اہم ہو جایا کرتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پھر جو کرنا پڑے وہ کرنے پر تیار ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, مجھے آپ کے یہاں کا نہیں پتا, لیکن ہمارے شہر میں رات دروازہ بند کرتے وقت اگر کسی کا پردہ باہر رہ جائے تو شراب پینے والا اس کا پردہ ہی کاٹ کر پھاڑ کر لے جاتا ہے کہ اسی کو بیچ کر 10-20 روپے آئیں گے تو شراب پی لیں گے. کسی کی چپل گھر کے باہر رہ جائے تو اس کو اٹھا لے جاتے ہیں.
کوئی گھر کے باہر ڈرم رکھ کر پانی بھرتا ہو، رات موقع دیکھ کر پانی پھینک کر ڈرم اٹھا لے جاتے ہیں کہ کچھ پیسے ملیں گے تو نشہ کر لیں گے، یہ حال ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کی قلت بھی حرام ہے، یعنی اگر ایک بوتل پینے پر نشہ ہو رہا ہو تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ اور اگر کسی نے اپنے گلے کے نیچے، اگر کسی نے اپنے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک قطرہ اتارا، شراب کی شکل میں، ہیروئن کی شکل میں، براؤن شوگر کی شکل میں، یا حرام کمائی کی شکل میں، جوئے کی کمائی ہو، جھوٹ کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، اگر اس نے ایک لقمہ بھی اس حرام کمائی کا حلق کے نیچے اتارا تو لقمہ بھی حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتر جائے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب 40 دن میں کتنے جمعہ آئیں گے؟ جو 5 وقت نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر جمعہ پڑھنے والا بھی شراب کا عادی ہے، اگر جمعہ پڑھنے والا بھی ڈرگز کا عادی ہے، اگر جمعہ پڑھنے والا بھی حرام کاروبار کا اور حرام کمائی کا عادی ہے، تو اب حرام کھانے پینے کے بعد اگر وہ جمعہ بھی پڑھتا ہے مہینے میں 4 بار تو اس کی جمعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شراب پینے والا جب مرے گا، ابھی تو ہٹا کٹا ہے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تو بڑا فرینڈ سرکل ہے، کبھی وہ پلاتا ہے کبھی میں پلاتا ہوں، اور شراب پینے والوں کا حال یہ ہے کہ خوش ہو تو پیتے ہیں، تکلیف ہو تو پیتے ہیں۔ بعض لوگ لاک ڈاؤن میں پی رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹینشن اس لیے پی رہا ہے، بعض لوگ بیٹی کی شادی اس خوشی میں پی رہا ہے، بیٹے کا جاب لگ گیا اس خوشی میں، پھر پینے والے کو صرف بہانہ چاہیے پینے کا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیار میں ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو، اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی سگریٹ کا عادی ہو جائے، ماوا زردہ یا گٹکے کا عادی ہو جائے، تو اب اس کا عادی ہونے کے بعد اتنا اس کے اندر کنٹرول میں وہ آ جاتا ہے، اتنا زیادہ ان چیزوں کا وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ پھر ان چیزوں کے بغیر اس کا پیشاب پیخانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، سال بھر کا، 2 سال کا، ہوش نہیں، شعور نہیں ہوتا ہے، بستر پر پیشاب کر دیا، گود میں پیخانہ کر دیا، بستر پر پیخانہ کر دیا، یہ کچن ہے کہ بیڈ روم ہے، اس کو کوئی شعور ہے؟ لیکن جب بڑا ہونے کے بعد یہی سگریٹ پینے لگتا ہے، یہی گٹکا کھانے لگتا ہے، یہی ماوا کھانے لگتا ہے، تو صبح ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ جب تک میں سگریٹ پیوں گا نہیں میرا پیٹ صاف نہیں ہوگا۔ لوگ ٹوائلٹ کے باہر کھڑے رہ کر گھس رہے ہوتے کہ جب تک میں اس کو منہ میں رکھوں گا نہیں میرا پیٹ صاف نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ کوئی بھی کام کرنا ہو، وہ سلائی کا کام کرتے مشین پر بیٹھتے تو پہلے یہ رکھ لیتے منہ میں پھر مشین چلاتے۔ اگر وہ ٹرک کے لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے، لیبر کلاس کا آدمی ہے تو ٹرک کھڑی ہے اس کو ان لوڈ کرنا ہے، لیکن وہ ٹرک پہ مال کو بعد میں ہاتھ لگائے گا، پہلے وہ ماوا بنائے گا، پہلے وہ گٹکا پھاڑے گا، پہلے وہ سگریٹ جلائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اتنا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہ کر لے اس کو لگتا ہے میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں نشاور چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر صرف کہا ہوتا شراب حرام ہے تو ایم ڈی والا کہتا شراب حرام ہے نا حضرت، ایم ڈی تو حرام نہیں ہے نا، براؤن شوگر تو حرام نہیں ہے نا، ہیروئن تو حرام نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی۔ آج نشہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صرف شراب ہے، لیکن کل سینکڑوں چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، اور میرے آقا جانتے تھے آج اسے شراب کہتے ہیں، کل اس کے نام جدا جدا ہوں گے، کہیں نام بیئر ہوگا، کہیں وسکی ہوگا، کہیں برانڈی ہوگا، کہیں رم ہوگا، کہیں کچھ اور ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو نام بدل بدل کر پیا جائے گا، لیکن وہ شراب ہے تو ہر صورت اور ہر نام کے ساتھ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ شراب نام کی وجہ سے حرام نہیں ہے، نشے کی وجہ سے حرام ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نشے کی وجہ سے۔
میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، کبھی کبھی تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے مجبوراً کہ اگر آج یزید زندہ ہوتا نا، یزید زندہ ہوتا تو آج کے نشیڑیوں کو، چرسی گنجیڑیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ میرے پاس تو نشہ کرنے کے لیے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن اے امام حسین کے نام کا شربت پینے والوں، اے امام حسین کے نام پر تعزیے اٹھانے والوں، اے امام حسین کے نام پر لنگر لٹانے والوں، اے ذکر حسین کی محفلیں سجانے والوں، اے حسین کے نام پر چندے وصولنے والوں، اے حسین کے نام کے نعرے لگانے والوں، ارے تم کیسے حسینی ہو؟ میں یزید پلیت تھا، میرے پاس نشے کے لیے شراب کے سوا دوسرا کچھ نہیں تھا، لیکن تم کیسے حسینی ہو کہ جس شراب کی وجہ سے حسین میرے مقابلے میں کربلا میں آئے تھے، آج تم حسینی ہو کر مجھ سے بڑھ کر طرح طرح کی نشاور چیزوں کا استعمال کرنے لگے۔ اسی منہ سے امام حسین کے نام کا شربت بھی پیے اور اسی منہ سے معاذ اللہ شراب کے پیالے بھی لگائے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں، جانتے ہو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر کسی سمندر کے پانی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ سمندر سوکھ جائے اور اس کی سوکھی ہوئی زمین میں گھاس پیدا ہو جائے، میں علی اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ گھاس کھانے نہیں دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ مفتی اکرام سے جا کر پوچھو، علماء بیٹھے ان سے پوچھو، سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ جواب ملے گا پاک ہے، وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، پینا چاہو تو پی بھی سکتے ہو، لیکن مولا کائنات کا کتنا احتیاط! یہ فتویٰ نہیں تھا، تقویٰ تھا مولا کائنات کا۔ فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی سوکھ جائے، وہاں گھاس پیدا ہو، میں اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ گھاس کھانے نہ دوں، اور فرماتے کبھی اتفاق سے میری سواری کا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں پھر اس گھوڑے پر کبھی سواری نہ کروں۔